السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال تھا اور بعض لوگوں کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی موجود ہے کہ جو شیرخوار بچہ یا بچی ہو جو ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیے ہیں، پیدا ہو کے 2-4 مہینے ہوئے یا 2-3 دن ہوئے، یہ بچے اگر پیشاب کر لیتے ہیں تو ان کے پیشاب کو ناپاک نہیں سمجھا جاتا ہے، چونکہ وہ ابھی کھانا پینا شروع کیے نہیں ہیں تو ان کے پیشاب کو نجس اور ناپاک نہ سمجھنا ایک طرح کی غلط فہمی ہے، جبکہ کسی مسلک میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو دودھ پیتے ہوں، ابھی کھانا پینا شروع نہ کیے ہوں، پیدا ہو کر خواہ وہ 1 دن ہی ہوئے ہوں، ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ اس لیے اگر بچہ یا بچی کپڑوں میں پیشاب کر دیں تو اس کپڑے کو دھونا لازم ہے، اس کے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اگر نماز پڑھ لی جائے گی تو وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ پاک کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لڑکے کے پیشاب کو دھونے کے طریقے میں اور لڑکی کے پیشاب کو دھونے کے طریقے میں مختلف اقوال حدیث کے الفاظ کی وجہ سے منقول ہیں۔ علماء احناف کا مشہور اور مفتہ بھی قول اور مختار مذہب یہی ہے کہ دونوں کا، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور دھونے میں کسی فرق کے بغیر 3 مرتبہ یا پیشاب کپڑوں سے ختم ہونے تک دھونا لازم ہے۔ لیکن چونکہ احادیث میں لڑکے کے پیشاب کے بارے میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جس کی وجہ سے علماء احناف نے لڑکے کے پیشاب کو دھونے میں غسل خفیف یعنی ہلکا سا دھو دینا بھی کافی ہے، لیکن دھونا بہر صورت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر پیشاب کر دیں گے تو اسے دھونا بہر صورت لازم ہے۔ چنانچہ کتب فتاوی میں تفصیل سے یہ سوال کیا گیا ہے اور ہر صاحب فتویٰ نے یہی جواب لکھا ہے۔ چنانچہ آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 پر، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227 پر یہی جواب لکھا ہے کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیشاب کی جگہ پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ اتنے پانی سے وہ کپڑا 3 مرتبہ بھیگ سکے۔ جس طرح بڑے آدمی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح بچوں کا پیشاب بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی فتویٰ ہے۔ وبول الصبی نجس، حدیث پاک استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچا کرو، اس حدیث میں بول پیشاب کو کہتے ہیں، اور بچے اور بڑے کے پیشاب کے فرق کے بغیر ہر طرح کے پیشاب سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو بچہ ہو یا بچی ہو، وہ دودھ پیتا ہو یا کھانا کھاتا ہو، جوس پیتا ہو یا بریانی کھاتا ہو، بسکٹ کھاتا ہو یا نوڈلز کھاتا ہو، ہر طرح کے بچے کے لیے حکم یہی ہے کہ ان کا پیشاب ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے کہ بچے کے پیشاب کو معمولی سمجھا جائے اور بغیر دھوئے کے اسے اس حالت میں نماز پڑھ لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو، عموماً عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی یرضع، دودھ پیتے بچے کو لایا گیا، فبال فی حجرہ فدعا بماء فصبہ علیہ، دودھ پیتا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا، اتنے میں اس نے پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے پانی سے بہا کر دھویا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
اور معارف السنن میں لکھا ہے اتفق المذاہب الاربعہ علی ان بول الصبی نجس، تمام فقہائے اربعہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے۔ اور فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ وہ بول غیر معقول ولو من صغیر لم یطعم، اے لا یأکل فلا بد من غسلہ، جو بچہ کھانا نہ کھاتا ہو، ابھی کھانا شروع نہ کیا ہو، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اسے دھونا ضروری ہے۔ اسے پاک کرنے کے لیے جیسے بڑے آدمی کا پیشاب پاک کرنا ہے، اس کے پاک کرنے کے طریقے میں تھوڑا تخفیف کا حکم ہے، اور تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاکی کے لیے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ بڑے آدمی کے پیشاب کو پاک کرنے کی طرح زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک بچے کا پیشاب محض چھینٹے دے دینے سے پاک نہیں ہوگا، بہر صورت پانی بہانا اور 3 مرتبہ دھونے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور عقل سے بھی غور کیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا پیشاب بھی تو اسی نجس جگہ سے نکل رہا ہے جہاں سے بڑے آدمی کا پیشاب نکلتا ہے۔ بچے کا پیشاب کوئی فلٹر کیا ہوا بسلری واٹر کی طرح تو نہیں ہے، یا جسم کے پسینے کی طرح تو نہیں ہے، یا منہ کے لعاب کی طرح تو نہیں ہے۔ وہ بھی گندی جگہ سے ہی نکلتا ہے، اس میں بھی بدبو ہوتی ہے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح ایک زہریلی چیز ہوتی ہے۔ اس واسطے بچے کے پیشاب کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ جس جگہ پیشاب کر دے گھر میں وغیرہ تو اس جگہ کو فوراً پاک کیا جائے، اور 3 مرتبہ اس جگہ کو پانی سے دھونے کا یا اچھے بھیگے ہوئے کپڑے سے 3-4 مرتبہ صاف کرنے کا اہتمام کریں، تب جا کے وہ جگہ پاک ہوگی۔ جسم کے کسی حصے یا کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑے کا وہ حصہ اور جسم کا وہ حصہ فوراً دھو لیا جائے۔ اور جو مائیں بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں، بار بار اٹھانا پڑتا ہے تو انہیں کافی مشقت ہوتی ہے کہ بچہ بار بار ان کے کپڑوں میں پیشاب کر دیتا ہے، تو ایسی ماؤں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے الگ ڈریس رکھ لیں، الگ جوڑا رکھ لیں۔ اب عام وقت میں تو وہی کپڑے پہنے جس پر بچہ پیشاب کر دیا ہے، بار بار بدلنا اور دھونا بھی کافی مشقت کا سبب ہوتا ہے۔ البتہ نماز کا وقت جب ہو جائے تو وہ کپڑے نکال دیں، اور جسم کے کسی حصے پہ پیشاب لگ گیا ہے تو اسے دھو لیں، اور نماز کا جو جوڑا رکھا گیا ہے اس جوڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیں۔ نماز کے فوری بعد وہ جوڑا نکال کے رکھ دیں، اور پھر وہی معمول کپڑے پہن لیں جو جس پہ بچہ پیشاب کیا ہو۔ عام حالات میں حرج کی وجہ سے ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے کپڑے بدل لیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچہ اور بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔